تلاوت کے بعد پھر عمل زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ وہ عمل کریں گے، عمل کر کے سوئیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں یا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرا دیں. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا دیدار ہر جو ہے وہ مومن کی جان تمنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے. جہاں تک پہلے اجتماعی عمل کا تعلق ہے تو فضائل اعمال کی تعلیم. فضائل اعمال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دادا پیر قطب العالم برکت الاسر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت کتاب ہے اور اس کا بڑا فیض پورے عالم میں ہے. فضائل اعمال میں سے ہم فضائل رمضان میں سے کچھ آپ سے شیئر کرتے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، یعنی ممبر کے قریب بلایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. یعنی ممبر کی ہوا کہ پہلی سیڑھی پہ جیسے قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ خلاف معمول جیسے کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اسے دریافت کرنے میں ہی کسب علم ہوتا تھا اور یہی اخذ علم کا شاندار طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. تو میں نے کہا آمین. تو کہا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت شیخ نے نقل کی اور اس کے بعد فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے کیا یہ علمی اور تعلیمی باتیں ہمیں ملتی ہیں. فائدہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے. یعنی گویا کہ وہ آمین سے اور زیادہ پختگی آ گیا. اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے. در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزار جائے اور رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. پر جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا دن ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا فضل کر دیں گے. دوسرا وہ شخص کہ جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے
اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، یعنی واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا جان بوجھ کے تو گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے کہ بخیل تر ہے یہ آدمی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجتا، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں تو فرمایا کہ اس کے لیے وعید ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا، یعنی جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کے اس پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے تو فرمایا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احساس یعنی احاطہ کر سکے، اس قدر آپ کے احسانات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم سے تعارف کروایا، ورنہ ہم تو اللہ کو کہاں جانتے تھے۔ اللہ کی الوہیت کا تعارف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کروایا ہے، تو آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس مخلوق کو خالق سے ملا دیا، اس مملوک کو مالک سے ملا دیا، اس مرزوق کو رازق کا پتہ دے دیا، تو اس سے بڑا محسن کون ہے؟ اب اس محسن کا نام آئے اور آپ جو عذرا عقیدت و محبت ان پر صلاۃ و سلام ان کے دعائے خیر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا جفاکار ہے، اور جفاکار کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی کوئی راحت نہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان بالکل اپنے آخری جو ایام میں ہے تو تیزی سے گزر رہا ہے، اعتکاف کے دن ہم گزار رہے ہیں، اور اگر اس میں بھی ہم اللہ سے توبہ معافی کر کے اور خدا کو منا کے اپنے لیے دنیا کے اندر ہی بخشش کا فیصلہ نہ کروا لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ بخشش کے لیے اور ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا جو بخشش کے فیصلے فرماتے ہوں۔ یہاں تو رمضان کی ساتوں میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اس لیے ناظرین حاضرین بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ان اعمال خیر کے اندر لگے رہیں اور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رمضان کے مہینے میں منا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ والسلام بھیجیں، کیونکہ وہی ہمارے محسن اعظم ہیں کہ جن کے احسان کے نتیجے میں ہم نے اپنے رب کائنات کو پہچانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اب عشاء کی نماز کی دعا کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، یا اللہ ہماری عشاء کی نماز کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میں کمی کوتاہی لفظ کو معاف فرما۔ یا اللہ اصل چیز شرف قبول ہے، یا اللہ ادا تو کر لی ہم نے لیکن آپ اس کو قبول بھی کر لیجئے۔ یا اللہ تیرے قبول کرنے پر ہی یا اللہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ یا اللہ ہمارے لیے ہماری نمازوں کو نجات کا ذریعہ بنا، نمازوں میں عبادت کا سچا ذوق ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ رمضان کی ساتیں اپنے اختتام پذیر ہو رہی ہیں، یا اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے یا اللہ تیری رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی لفظ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین و ناظرین یا دنیا بھر سے معتکفین اور مریدین جو ہمارے ساتھ اس اعتکاف کے اندر جو ہے وہ آن لائن شریک ہیں اور تربیتی اعتکاف کے اندر یہ شرکت کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی شرکت کو قبول و منظور فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کے دلوں کو یا اللہ اپنی محبت کے لیے قبول و منظور فرما، ان کے دلوں میں یا اللہ اپنی محبت کا چراغ روشن فرما اور ان کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ رزق حلال کی وسعتیں ان کو عطا فرما اور باطنی یا اللہ تو اپنی سچی محبت اور دل کی آنکھ کو روشن فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔
تو یہ ناظرین حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو ایک عمل ہے، وہ عمل آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد میں اشعار نعتیہ آپ سے پیش کروں گا، پھر آخر میں دعا کر کے انشاءاللہ یہ عشاء کے معاملات جو ہے وہ اختتام کو پہنچیں گے۔ تو عمل زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو طریقہ میں نے لکھا ہے کہ سالک و مرید کو چاہیے کہ سونے سے قبل باادب مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ حق تعالی شانو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار بیداری یا خواب میں کرا دے۔ تو گویا کہ مدینہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یا امریکہ کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ قبلے کی نارتھ ایسٹ ہے، قبلے کی طرف منہ کر لیں، وہی مدینہ کا رخ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے لوگ ہیں، وہ جو وہ قبلے کی طرف منہ کر لیں گے تو وہی رخ جو ہے وہ مدینہ کا رخ بن جائے گا۔ تو وہاں بیٹھ کے آپ پہلے دعا کر لی، پھر اپنی دانی جانب 11 دفعہ جب وہ ضرب لگانی ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر بائیں طرف 11 بار ضرب لگانی ہے، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، اور پھر 11 مرتبہ ضرب لگانی دل پر، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ۔ گویا کہ یوں کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے ضرب لگائی، اس کو سہ ضربی کہتے ہیں، 3 طرف ضربیں لگے گی، دائیں طرف، بائیں طرف اور دل پر۔ یہ ضربیں 11 مرتبہ آپ نے لگانی۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضاہ۔ یہ 11 مرتبہ آپ نے اس کو دہرانا ہے، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضاہ۔ تو گویا کہ آپ نے یہ 11 مرتبہ جو ہے اس درود کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ النصر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورت ہے آخری پارے میں موجود ہے، یہ سورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد دانی کروٹ پہ لیٹ جانا ہے، وہی سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کے دانی کروٹ، لیکن ہتھیلی کے اوپر آپ نے کیا دم کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ایک بار پڑھ کے دم کرنا ہے سیدھے، اور پھر رخسار پہ رکھ لینا، پڑھ کر دم کریں اور سر کے نیچے رکھیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ بہت چند دفعہ آپ یہ کریں گے، 1-2 رات میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ بہت مبارک عمل ہے، تو یہ عمل جو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اب ہم آپ سے اشعار شیئر کرتے ہیں، اشعار نعتیہ۔ اور یہ اشعار نعتیہ میں نے جیسے عرض کیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ تعالیٰ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شمس علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، ان کے یہ اشعار نعتیہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اتنا ہوا قریب کہ وہ دور ہو گیا، اتنا ہوا قریب کہ وہ دور ہو گیا، اتنا ہوا آیا کہ وہ مستور ہو گیا، پردہ کیا ہے دور تو کیا دور ہو گیا، پردہ کیا ہے دور تو کیا دور ہو گیا، وہ آپ اپنے نور میں مستور ہو گیا۔ سارا بدر حضور کا جب نور ہو گیا، پھر دور کیا ہے سایہ اگر دور ہو گیا، سارا بدن حضور کا جب نور ہو گیا، پھر دور کیا ہے سایہ اگر دور ہو گیا، وہ نور حق جو قبر میں مستور ہو گیا، ہر ذرہ زمین لحد طور ہو گیا، حضرت کا جس مقام پہ مذکور ہو گیا، ہر سو ملائکہ سے وہ محصور ہو گیا، حضرت کا جس مقام پہ مذکور ہو گیا، ہر سو ملائکہ سے وہ محصور ہو گیا، دشمن بھی مان لینے پر مجبور ہو گیا، بے اختیار ختم سر مغرور ہو گیا، آیا جو سامنے وہی معصور ہو گیا، زنار کفر توڑ کے زندور ہو گیا، آیا جو سامنے وہی معصور ہو گیا، زنار کفر توڑ کے زنور ہو گیا، سوئے مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا، سامان راحت دل رنجور ہو گیا، جس کا خدا کو بخشنا منظور ہو گیا، اس کو مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا،
یعنی جس کو بخشنا منظور ہے اسی کا مدینہ جانا جو ہے وہ مقدور ہو گیا، جس کا خدا کو بخشنا منظور ہو گیا اس کو مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا، جس دم تصور رخ پر نور ہو گیا سینہ تمام نور سے معمور ہو گیا، خطہ عرب کا نور سے معمور ہو گیا سارا اندھیرا کفر کا کافور ہو گیا، خطہ عرب کا نور سے معمور ہو گیا سارا اندھیرا کفر کا کافور ہو گیا، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی میں سر سے لے کے تاب قدم نور ہو گیا، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی میں سر سے لے کے تاب قدم نور ہو گیا، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، رشک جنید شبلی و منصور ہو گیا، جس پہ ایک نظر پڑی وہ جو جنید و شبلی منصور کا جو ہے کے لیے قابل رشک بن گیا، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، رشک جنید و شبلی و منصور ہو گیا، ماہ عرب کے مہر جہاں تاب تھے حضور عالم تمام نور سے معمور ہو گیا، ہر قول و فعل حضرت محبوب کبریا تا حشر خلق کے لیے دستور ہو گیا، یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا اپنی جان دینا بھی منظور ہو گیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک شخص قتل کرنے کے لیے آپ کو آیا لیکن جو تلوار ہاتھ سے گری، جب اللہ کا نام لیا تو وہ جو اس کے بعد ایمان لے آیا، یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا اپنی جان دینا بھی منظور ہو گیا، ملتے ہی آنکھ دشمنے جاں بھی تھا جانثار، ملتے ہی آنکھ دشمنے جاں بھی تھا جانثار، پہلا ہی بار آپ کا بھرپور ہو گیا، دشمن پر نگاہ پڑی بس اسی تک ڈھیر ہو گیا، ملتے ہی آنکھ دشمنے جاں بھی تھا جانثار، پہلا ہی بار آپ کا بھرپور ہو گیا، موتی بکھیرے میں نے مزار حضور پر، ہر قطرہ اشک کا در منصور ہو گیا، زیر علم حضور کے آ کر جو لے پناہ، زیر علم حضور کے آ کر جو لے پناہ، مغلوب بھی مظفر و منصور ہو گیا، حضور کے عالم کے نیچے جو آ گیا وہ مظفر و منصور ہو گیا، زیر عالم حضور کے آ کر جو لے پناہ، مغلوب بھی مظفر و منصور ہو گیا، شغل درود بھی ہے عجب شغل خوشگوار، شغل درود بھی ہے عجب شغل خوشگوار، جتنا تر رنج و غم میرا سب دور ہو گیا، یعنی صلاۃ والسلام کا شغل بھی عجیب شغل ہے، جب غمگین بندہ وہ درود صلاۃ والسلام پڑھے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا شغل درود بھی ہے عجب شغل خوشگوار، جتنا تر جو غم میرا سب دور ہو گیا، کیا حد ہے فیض شافع محشر تو دیکھیے، کیا حد ہے فیض شافع محشر تو دیکھیے، مجھ سا گناہگار بھی مغفور ہو گیا، یعنی شافع محشر کا فیض تو دیکھیے، کیا حد ہے فیض شافع محشر تو دیکھیے، مجھ سا گناہگار بھی مغفور ہو گیا، گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، گو تھے اویس دور یعنی ویسے قرنی دور تھے، گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، ابوجہل تھا قریب مگر دور ہو گیا، ابوجہل قریب تھا وہ دور ہو گیا، جو دور تھے قریب ہو گئے، جیسے ایک ایمان کی نگاہ اور محبت کی چاشنی، گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، ابوجہل تھا قریب مگر دور ہو گیا، کیف نگاہ ساقی کوثر نہ پوچھئے، کیف نگاہ ساقی کوثر نہ پوچھئے، آیا جو سامنے وہی مخمور ہو گیا، ساقی کوثر کی نگاہ کی کیف کو نہ پوچھئے، جس پہ نگاہ ڈالی نشے میں آ گیا، کیف نگاہ ساقی کوثر نہ پوچھئے، آیا جو سامنے وہی مخمور ہو گیا، ایک دم نظر جو گنبد خضرا پہ جا پڑی، ایک دم نظر جو گنبد خضرا پہ جا پڑی، سارا سفر کا رنج و تاب دور ہو گیا، اتنا لمبا سفر کیا، گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی، سارا سفر کی تکان دور ہو گئی اور محبت عشق کی چاشنی کانوں میں رس گھولنے لگی، ایک دم نظر جو گنبد خضرا پہ جا پڑی، سارا سفر کا رنج و تاب دور ہو گیا، سب نعت ہی ہے جس کی بھی تعریف کیجئے، سب نعت ہی ہے جس کی بھی تعریف کیجئے، صلی اللہ کہنے کا جو دستور ہو گیا، سب نعت ہی ہے جس کی بھی تعریف کیجئے، صلی اللہ کہنے کا جو دستور ہو گیا، مجذوب کی معاف نہیں ہرزہ گوئیاں، مجذوب کی معاف نہیں ہرزہ گوئیاں، ایک شعر بھی جو نعت کا منظور ہو گیا، ایک شعر نعت کا منظور ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا، اب بعد نعت ہرزہ سرائی کا منہ نہیں، اب بعد نعت ہرزہ سرائی کا منہ نہیں، مجذوب شعر کہنے سے معذور ہو گیا،
اے خضر راہ لے خبر اے جذب کر مدد، اے خضر راہ لے خبر اے جذب کر مدد، مجذوب قافلے سے بہت دور ہو گیا۔ یہ نعت بھی ہے خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ نے پیش کی ہے، تو میں نے برکت کے لیے ان کی اس نعت کو شامل کیا تاکہ جو ہے ان اولیاء کاملین کی جب نعتیں اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ وہی ہمارے لیے باعث برکت و خیر کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق سے ہمیں منور کرے اور اتباع سنت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اب جو ہے اب چہل ربنا کی ہم دعائیں کریں گے اور دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے عشاء کے بعد کے معمولات کا اختتام پہنچے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے رب ہمارے تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، اور تو یہ سب کچھ دینے والا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لکھ دی ہم کو ماننے والوں میں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہ اور جو ہم میں سے زیادتی ہوئی ہمارے کاموں میں، اور ثابت قدم رکھ ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گناہ گاروں کا مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، یہاں تک کہ 20 دعائیں جو چہرے ربانے میں سے ہوئی ہیں، باقی 20 انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو شرف قبول بخشے اور ہمارے ظاہری باطنی جو وہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عشاء کے معمولات مکمل ہوئے، یا اللہ ان کو شرف قبول بخش، کمی کوتاہی لفظ کو معاف فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا اللہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی یا اللہ بابرکت رات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ غلبہ عطا فرما، یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما، یا اللہ مصیبت سے راحت عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مغلوب پریشان حل ہے یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں اسلام کے پرچم کو بلند فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاوی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ